السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن لكل أم يتبعها ولدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ پردے میں بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایک قرآن عطا فرمایا اور ایک صاحب قرآن عطا فرمایا. اور یہ دونوں نعمتیں ہماری اور آپ کی اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اور نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب نعمت کا تعارف ہو اور نعمت کو پہچانا جائے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں نعمتوں کو جو ان کا حق تھا اس اعتبار سے نہ پہچانا اور نہ ان کی قدر کی. قرآن ہماری زندگی میں برکت والی کتاب بن کر کے آیا. اتنی بات سمجھ میں آئی ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو برکت ہوگی، قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. نئی دکان کھولو تو قرآن پڑھوا لو، برکت ہو جائے گی. کوئی مر گیا تو قرآن پڑھوا لو، اس کو ثواب پہنچ جائے گا. اور قرآن کے ایک لفظ پر 10 نیکی ملتی ہیں تو ثواب کی کتاب ہے. تو ہم نے قرآن کو بس اتنا ہی سمجھا کہ یہ ثواب کی کتاب ہے، برکت کی کتاب ہے، دعا تعویذ کی کتاب ہے. اس لیے اس قرآن سے بس اتنا ہی رشتہ رکھا اور یہ سمجھ میں آیا کہ پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے نہیں ملے گا. اور دکان جب کھلی تھی، مکان جب بنا تھا، اس وقت ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا، ہو گئی ساری زندگی کے لیے برکت. تو وہ ایک مرتبہ قرآن دکان کے کھلنے پر اور مکان کے بننے پر پڑھا جاتا ہے.
یا کوئی مر گیا تو اس کے لیے قرآن پڑھ لو 1 دن 2 دن 3 دن اور بہت زیادہ تو 10 دن اور زیادہ تو 40 دن، اور اس کے بعد قرآن کی چھٹی۔ قرآن کے بارے میں کبھی یہ سوچا نہیں کہ قرآن مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ میں کاروبار کیسے کروں، میں بیوی کے ساتھ کیسے رہوں، میں بچوں کی تربیت کیسے کروں، میں یاری دوستی کس سے کروں اور کیسے کروں، میں دن کیسے گزاروں، میں رات کیسے گزاروں، میں لین دین کیسے کروں، میں سڑک پر کیسے چلوں، میرے بولنے کا انداز کیا ہو، میرے دیکھنے کا انداز کیا ہو، یہ سب قرآن بتاتا ہے۔ اس کو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اچھا، جب سوچا نہیں تو اس کے معلوم کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کہ ہم یہ پوچھنے کے لیے آتے کہ مولوی صاحب یہ بتا دو کہ قرآن ہم کو دن گزارنے کا طریقہ کیا بتاتا ہے، قرآن ہم کو رات گزارنے کا طریقہ کیا بتاتا ہے۔ اچھا، قرآن سے تعلق اس لیے نہیں بنا کہ صاحب قرآن سے تعلق نہیں، اور صاحب قرآن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق کا مطلب ہم نے کیا سمجھا کہ زوردار قسم کے رسالت کے نعرے لگا دو، اور زیادہ اگر اظہار محبت کرنا ہے تو ہرے جھنڈے لگا لو، اور زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہے تو کچھ ہار پھول اس کا انتظام کر لو۔ ہم نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانا ہی نہیں۔ اچھا، ظاہر بات ہے جب ہم پہچانیں گے نہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کی قدر اس وقت تک آئے گی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات ہمیں قرآن اور صاحب قرآن ان دونوں سے تعلق کے لیے ان دونوں کا تعارف حاصل کرنا ضروری ہے کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ دن کیسے گزارو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھ جاؤ۔ کیا کرو؟ دنیا کے انسانوں میں چل پھر کر اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور لوگوں کو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ۔ مال بیچو تو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، مال خریدو تو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، بازار میں چلو تو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، دوستوں میں بیٹھو تو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ۔ تمہارا دن اس طرح گزرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنا دن اس طرح گزار کر دکھایا کہ صحابہ چلتے چلتے، بات کرتے کرتے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ 2 صحابی آپس میں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بیچ میں ایک پیڑ آ گیا، اور اس پیڑ کو کراس ایک نے ادھر سے کراس کیا اور ایک نے ادھر سے کراس کیا، بیچ میں پیڑ کی آڑ آ گئی، تو اس آڑ سے نکل کر پھر ملے تو کیا کہا؟ نؤمن بنا ساعتن، آؤ تھوڑی دیر ایمان کو تازہ کر لیں، تھوڑا اپنے اللہ کا تذکرہ کر لیں۔ تو ایسا دن کو گزارنا یہ قرآن نے بتایا ہے کہ ہم تمہارا دن ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم جہاں ہو، جس جگہ ہو، جن کاموں میں ہو، ہر جگہ تم کو اپنے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت یاد رہے، اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کے تذکرے تم کرتے رہو۔ ہم ایسا دن دیکھنا چاہتے ہیں۔ رات کیسی ہو؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، او چادر اوڑھ کر سونے والوں اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ کتنی دیر؟ نصفہ، آدھی رات میری آدھی تمہاری، آدھی رات سو لیا کرو اور آدھی رات مجھ سے باتیں کیا کرو۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے،
اللہ جانتا تھا کہ 1400 سال کے بعد والوں کے لیے آدھی رات مجھے دینا بڑا مشکل کام ہوگا، کیونکہ یہ آدھی رات تو سڑکوں پہ گزاریں گے، ہوٹلوں میں گزاریں گے، چوپالوں میں گزاریں گے، موبائل کے ساتھ گزاریں گے، تو یہ آدھی رات ہمیں کہاں سے دے دیں گے؟ تو اللہ نے کرم فرمایا، پیار فرمایا، تو کیا کہا؟ اب انقص، اچھا آدھی نہیں، تھوڑی کم، 2/3 تمہاری 1/3 میری، اتنا دے دو۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، جانتا تھا اگلا بھی علم پچھلا بھی علم کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رات کے 2 بجے اور 3 بجے بستر پر آئے گا، اور پھر بستر پر بھی آنے کے بعد نہ جانے کتنی دیر تک فیس بک میں اور انسٹاگرام میں یہ گم رہے گا، پتہ نہیں کب یہ نیند کے آغوش میں پہنچے گا۔ اب اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ یہ 1/3 مجھے دے دے، تو اللہ نے اور پیار فرمایا اور محبت دکھائی، کیا کہا؟ منہ قلیلا، منہ قلیل، اچھا تھوڑی سی دیر 2 رکعت 4 رکعت میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیا کرو؟ ورتل القرآن ترتیلا، مجھے اچھا قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے اچھا قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں تمہاری رات ایسی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس رات میں تم کو اس بات کا استحضار ہو، اور جس رات میں تم کو اس بات کا شوق ہو کہ رات آ رہی ہے اپنے رب سے باتیں کریں۔ ہاں، جیسے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے نا، رات آ رہی ہے آرام کریں گے، رات آ رہی ہے سوئیں گے، رات آ رہی ہے خلوت میں گزاریں گے، جیسے یہ سوچ ہوتی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی سوچ یہ ہو کہ رات آ رہی ہے رب سے باتیں کریں، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ دیکھو میرے پیارے بندے جن کے بستر راتوں کے آخر حصے میں ان کو بستروں سے اچھال دیا کرتے ہیں، اور وہ میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کبھی مجھے زور سے پکارتے ہیں، کبھی آہستہ سے پکارتے ہیں، کبھی رو کر پکارتے ہیں، کبھی ہنس کر پکارتے ہیں۔ مجھے ان کا پکارنا اور مجھے ان کا اپنے سامنے کھڑا ہونا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے بندو، میں تمہاری رات ایسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری آواز کیسی ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو اپنے بڑوں کے سامنے بلند مت کیا کرو، اپنی آواز کو اپنے بڑوں کے سامنے بلند مت کیا کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخنا چلانا یہ تو گدھوں کا کام ہے۔ ہم تمہاری آواز میں عاجزی دیکھنا چاہتے ہیں، انکساری دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری آواز کو پست دیکھنا چاہتے ہیں۔ سڑک پر چلو کیسے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ ان کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے آ رہے ہیں، ان کی چال بتا دیتی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر پیر پٹخ پٹخ کر کے مت چلا کرو، تمہاری چال میں عاجزی ہو، انکساری ہو، دور سے پہچانے جاؤ کہ یہ اللہ کا بندہ آ رہا۔ ہم تمہاری ایسی چال دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستی کس سے کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا اور سچوں سے دوستی کرنا، سچوں کے ساتھ رہنا، جھوٹوں سے دوستی مت کرنا۔ کیوں؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر میری لعنت ہے، اور تم اگر ان کے دوست بن گئے تو اس لعنت کے حصے دار تم بھی بن جاؤ۔ اس لیے دوستی سچوں سے کرنا، سچوں کے ساتھ رہنا۔ اچھا دوستوں کے ساتھ بیٹھو تو باتیں کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم،
جب تم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فلاں صاحب، اوہو ان کے پاس گاڑی کیسے آ گئی؟ ضرور کوئی 2 نمبر کا کام کرتے ہوں گے۔ ان کا مکان کیسے بن گیا؟ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ ضرور کچھ اوپری آمدنی ہوگی۔ یہاں سے بات شروع ہوتی۔ قرآن نے اسی پر بریک لگایا، اجتنبوا من الظن، خیالی کھچڑی نہ پکایا کرو، خیالی کھچڑی نہ پکایا کرو۔ بعض مرتبہ تم جو سوچ رہے ہو وہ نہیں ہوتا، اور تم نے سوچ لیا تو وہ گناہ ہو گیا۔ ان بعض الظن اسم، بعض خیال، بعض سوچ گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جب یہ سوچو گے کہ جی 2 نمبر کا پیسہ ہوگا، اوپر کی آمدنی ہوگی، فلاں نے ایسا دیا ہوگا، فلاں نے ایسا کیا ہوگا، جب یہ سوچو گے تو پھر دوسری فکر پیدا ہوگی، یار ذرا پتہ لگاؤ، پتہ لگاؤ کہاں سے آیا، پتہ لگاؤ 2 نمبر کا پیسہ کہاں سے آیا، پتہ لگاؤ انہیں کس نے دیا۔ تو قرآن نے اس پر بریک لگایا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، ایک دوسرے کے بارے میں پتہ لگانے کی فکر میں مت لگو۔ دوستی باتیں کرو لیکن یہ سب باتیں مت کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اچھا جب پتہ لگاؤ گے تو آدھی ادھوری پتہ چلے گی، کچھ صحیح کچھ غلط، یہ جو پتہ چلے گی نا پھر اس کے تذکرے کرو گے، میں گیا تھا، میں نے پتہ کیا ہے، ایسا نہیں ایسا ہوا ہے۔ قرآن نے پھر اس پر بریک لگایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ وہ برائی جو اس کے اندر موجود ہے اس کا تذکرہ اس کے پیٹھ کے پیچھے کرنا۔ اب یاروں دوستوں کی محفل ہوگی تو یہ ہوگا، تو قرآن نے اس پر بریک لگایا کہ دوستوں میں بیٹھنا تو اس طرح کی باتیں مت کرنا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ قرآن بتاتا ہے دوستی کس سے کرو، قرآن بتاتا ہے دوستوں میں بیٹھ کر باتیں کیا کرو۔ تو باتیں کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جب آپس میں بیٹھا کرو تو اللہ کے تذکرے کیا کرو، اللہ کی باتیں کیا کرو، اللہ کی طاقت کو بولا کرو، اللہ کی قدرت کو بولا کرو۔ اگر تم اللہ کی طاقت کو بولو گے اللہ تمہاری بزدلی کو دور کر کے اللہ تمہارے اندر ہمت و شجاعت پیدا کر دے۔ آج امت بزدل اس لیے ہو گئی کہ اللہ کے تذکرے ختم ہو گئے، اللہ کی طاقت کے تذکرے ختم ہو گئے۔ وہ اللہ جو نمرود کو ایک مچھر سے مار سکتا ہے، اس نمرود کو مچھر سے مارے جانے کے تذکرے ختم ہو گئے۔ وہ اللہ جو فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق کر سکتا ہے، اس اللہ کے تذکرے ختم ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت بزدل ہوتی چلی گئی، کمزور ہوتی چلی گئی، اور ہر آنے والی خبر اس کو کمزور کرتی چلی گئی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب سب چلا گیا، اب سب کیوں؟ جو تذکرے کرنے کو کہا گیا تھا وہ تذکرے ختم کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے بیٹھو، جہاں بیٹھو اللہ کے تذکرے کرو، اللہ کی طاقت کو بولو، اللہ کی قدرت کو بولو، اللہ کے اختیار کو بولو، لا الہ الا اللہ کو بولو۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کو بولو۔ بادشاہت ایک اللہ کی ہے، حکومت ایک اللہ کی ہے، اس کو بولو گے اللہ ہمتیں عطا فرمائے، اللہ بزدلی کو دور کر دے گا۔ تو قرآن بتا رہا ہے دوستوں میں بیٹھ کر باتیں کیسے کرو، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہو۔ وعاشروہن بالمعروف، ان سے کہیے آپس میں محبت سے رہا کریں۔ محبت کتنی؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردوں تم عورتوں کے لیے لباس کی جگہ پر، اور اے عورتوں تم مردوں کے لیے لباس کی جگہ پر۔ کیا مطلب؟ کہ لباس جسم کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے اور لباس جسم کو زینت بخشتا ہے۔ تو مردوں تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کے عیبوں کو چھپا لو،
اور اے عورتوں تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے مردوں کے عیبوں کو چھپا لو اور دونوں ایسی خوش مزاجی کے ساتھ رہو کہ تمہاری خوش مزاجی، تمہاری محبت، تمہارے اخلاق اس مرد کے چہرے پر ایسا اطمینان اور ایسا سکون لے آئیں کہ اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آنے لگے، اور عورت کی زندگی میں ایسا سکون اور ایسا اطمینان تمہاری زندگی سے آ جائے کہ اس کے چہرے پر چمک آ جائے اور اس کے ذہن سے، دل سے، دماغ سے ہر طرح کی الجھن اور تکلیف دور ہو جائے۔ اس طرح زندگی گزارو۔ بچوں کی تربیت کیسے کرو؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پہلی تربیت، پہلا سبق جو اپنے بچوں کو تمہیں پڑھانا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا پڑھانا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی برابر کا نہیں۔ یہ سبق بچے کو پڑھانا ہے، اور اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں راسخ ہو جائے۔ تربیت کیسے کرو؟ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ۔ میرے بچے، میرے دل کے ٹکڑے، میرے آنکھ کے تارے، اس بات کا دھیان رکھ کہ رائی کے دانے کے برابر کوئی کام زمینوں کی تہوں میں جا کر، سمندروں کے اندر اتر کر، پہاڑوں کی چوٹیوں کے پیچھے چھپ کر، ہواؤں میں اڑ کر، صحراؤں میں جا کر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کرے گا؟ اور اللہ تیرے اس کام کو تیرے سامنے لانے کا ارادہ کر لے گا، یأتی بہ اللہ، وہ تیرے سامنے لا کر رکھ دے گا، تو تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ میرے بچے، تم مجھ سے چھپا لو، اپنی ماں سے چھپا لو گے، اپنے دوستوں سے چھپا لو گے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس سے تم اپنے کیے ہوئے عمل کو چھپا نہیں سکتے، اور یہ استحضار جس انسان کے دل کے اندر پیدا ہو گیا اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو گئی۔ تربیت کا یہ دوسرا کہ اپنے بچوں کی تربیت تم کو کن بنیادوں پر کرنی ہے۔ پھر تیسری بات فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ میرے بچے، میرے آنکھ کے تارے، میرے دل کے ٹکڑے، تجھے نماز قائم کرنی ہے، نمازوں کا پابند بننا ہے، دنیا کو بھلائی کی دعوت دینی ہے، معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنا ہے۔ اور میرے بچے، یہ وہ کام ہے جو اللہ نبیوں سے لیا کرتا تھا، اور جب تم یہ کام کرو گے حالات سے مت گھبرانا، حالات سے مت گھبرانا، حالات آئیں گے، لیکن ان حالات میں اگر تم جم جاؤ گے تو پھر اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ تربیت بتائی ماں باپ کو کہ اپنے بچوں کی تربیت ان بنیادوں پر کرنا۔ پہلے دن سے یہ سبق پڑھا کر ان کو بیدار کرنا، ان کو تیار کرنا کہ تم ایمان کے ایک سپاہی ہو، تم اللہ کے ایک نمائندے ہو، تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو۔ ان بنیادوں پر اپنے بچوں کی تربیت کرنا قرآن بتا رہا۔ کاروبار کیسے کرنا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ دیکھو کاروبار کو سود سے بچانا، کیونکہ سود کو ہم مٹا دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ ایمان والو، اپنے آپ کو سود سے بچاؤ، تو سود پر کاروبار مت کرنا، نہ بینک سے نہ کسی سے۔ ایک بات۔ دوسری بات بتائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب آپس میں لین دین کیا کرو تو اس لین دین کو لکھ لیا کرو، اور لکھے ہوئے پر گواہ بنا لیا کرو، تاکہ آپس میں بدمزگیاں نہ پیدا ہو۔ قرآن بتا رہا ہے کاروبار ایسے کرو، زندگی ایسی گزارو، دن ایسا گزارو، رات ایسی گزارو۔ قرآن اٹھا کر پڑھو گے نا تو ہر موڑ پر قرآن ملے گا، زندگی کے ہر موڑ پر قرآن ملے گا کہ یہ کام کیسے، یہ کام کیسے، یہ کام کیسے۔ مزاج کیسا ہو؟
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. مزاج ایسا ہو کہ اگر غصہ آئے تو غصے کو برداشت کرنے والے بنو، غصے کو برداشت کرنے والے بنو، غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے والے بنو، غلطی کرنے والوں پر احسان کرنے والے بنو. ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سردی کا زمانہ اپنی خادمہ سے کہا کہ گرم پانی لاؤ، وضو کرنا ہے. وہ تیز گرم پانی لے کر کے آئی اور آ کر پیچھے کھڑی ہو گئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اٹھے، اس سے ٹکرائے تو وہ پانی کا برتن حضرت حسین پر گر پڑا. وہ گرم پانی جسم پر گرا تو جل گئے. اب ظاہر بات ہے وہ مالک، وہ نوکرانی، گرم پانی جسم پر گرا، طبعی چیز ہے کہ مالک کو غصہ آئے گا. حضرت حسین کو غصہ آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، پیشانی پہ بل پڑ گئے. نوکرانی نے دیکھا تو جلدی سے پیچھے ہٹی اور پیچھے ہٹ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی والکاظمین الغیظ. ایمان والے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے غصے کو برداشت کر لیا کرتے ہیں. حضرت حسین نے اتنی آیت سنی، پیشانی کے بل ختم ہو گئے، چہرے کی رنگت بدل گئی. اس نے بھی سمجھا تیر نشانے پر لگا ہے. فوراً اگلا جملہ کہا والعافین عن الناس. اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. فرمایا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. اس نے پھر فوراً تیسرا جملہ کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. فرمایا جاؤ آزاد کیا، جاؤ آزاد کیا. تو مزاج کیسا ہو؟ غصے کو برداشت کرنے والے، غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے والے، اور غلطی کرنے والوں پر احسان کرنے والے. اللہ نے مال دیا ہے، مال کو کیسے خرچ کرو؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اللہ نے مال دیا ہے، اسے خرچ کرو. کیوں؟ کہ تم ایک دانہ خرچ کرو گے، ایک دانہ ڈالو گے، اس ایک دانے میں 7 بالیں نکلیں گی اور ہر بال میں 100 دانے نکلیں گے. جیسے ایک دانے پر 700 دانے نکلتے ہیں، تمہارے ایک دانے خرچ پر 700 گنا دوں گا. یہ تو وعدہ ہے. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہوں گا بڑھاتا چلا جاؤں گا. مال کے خرچ کرنے کی جگہ بتائیں، کہاں مال خرچ کرو؟ سڑک پر چلو تو نگاہ کیسی رکھو؟ ہاں قرآن نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ان ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، نگاہوں کا غلط استعمال نہ کریں، کہ نگاہ کا غلط استعمال دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے. ایمان کی حلاوت چلی جاتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، مسجد آنے کا دل نہیں چاہتا، گناہوں کی رغبت ہوتی ہے، گناہوں کا شوق ہوتا ہے، گناہوں میں مزہ آتا ہے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ملتی. یہ سب کا سب صرف ایک آنکھ کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. ایمان والوں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا. اور یہ بات اللہ نے الگ الگ کہی، مردوں سے الگ کہی، عورتوں سے الگ کہی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ان عورتوں سے بھی کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں.